السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بچوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو غور سے دیکھیں، پورا ویڈیو دیکھیں اور ویڈیو میں جو سبق آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کو یاد کرنے کی بھی فکر کرے۔ گزشتہ کل آپ کو قرآن کریم کے اندر 5ویں پارے میں چوتھا رکوع یہاں تک آپ کو چوتھے رکوع میں سبق پڑھایا تھا میں نے۔ اب آگے یہاں سے میں آپ کو سبق دے رہا ہوں، آپ بالکل دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں اور میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا
ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کے اندر آپ کا سبق یہاں تک رہے گا۔ یہ دو رکوع آپ اچھی طرح ریڈ کرے، کم سے کم 5 مرتبہ اس کو ضرور ریڈ کریں۔ اب ہم آگے اسلامی تعلیم کے اندر اپنا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق کا ہیڈنگ ہے معراج، پیج نمبر 135 135۔ دیکھو، نبوت کے 10ویں سال، یہ بالکل ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے اسباق اور لیسنس پیش کیے جا رہے ہیں کہ اس سے پہلے والے سبق کا ہیڈنگ طعام الحزن، اور اس سے پہلے والے سبق کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفار قریش کی طرف سے تکالیف کا سامنا پڑ رہا تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کافر بہت زیادہ ستاتے تھے، اور اس کے بعد ایک ساتھ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین اور پریشان تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کرائی، معراج کا سفر کرایا۔ تو اس سبق کے اندر معراج کا پورا سفر، اس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ بالکل دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ نبوت کے 10ویں سال ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے مکان پر آرام فرما رہے تھے۔ ام ہانی، تو ان کا جو مکان تھا، تو ان کے مکان پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے کہ اچانک وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی مرتبہ تشریف لائے تھے، اس کے بعد کئی مرتبہ قرآن پاک کی مبارک آیتیں لے کر آتے رہتے تھے، آئے اور آپ کو خدا کے حکم سے براق نامی تیز رفتار سواری پر بٹھا کر، جس سواری کے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر آسمان کی سیر کی ہمارے نبی نے، تو اس سواری کا نام تھا براق۔ بٹھا کر فلسطین کی جس شہر، سب سے پہلے آپ بیت المقدس فلسطین کے اندر ہے، مسجد اقصی جو ہمارا پہلا قبلہ تھا، فلسطین کی مسجد اقصی جو ہمارا قبلہ اول یعنی پہلا قبلہ تھا، وہاں لے آئے، جہاں پر خدا کے حکم سے پہلے والے تمام انبیاء علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو 2 رکعت نماز پڑھائی، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الانبیاء کا مرتبہ پایا۔ پھر وہاں سے آپ 7 آسمان پر اور اس سے آگے جہاں
جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور تھا تشریف لے گئے اور وہاں سے جنت اور دوزخ کی سیر فرما کر باری تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں فرما کر مکہ واپس تشریف لائے، اسے معراج کہتے ہیں۔ یہ جو پورا واقعہ ہے کہ سب سے پہلے بیت المقدس فلسطین کے اندر جو مسجد اقصی ہے وہاں گئے، وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نبی تھے ان تمام کو نماز پڑھائے۔ اس کے بعد ہمارے نبی آسمان پر گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں منظور رکھا تھا وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو لے کر گئے، وہاں جنت دیکھی، دوزخ دیکھی اور ہمارے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی۔ تو اسی سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ وہیں یہ نماز کا تحفہ ہمارے نبی کو دیا اللہ تعالیٰ نے، جسے روزانہ ہر مسلمان پڑھتا ہے۔ یہ معراج کا اتنا لمبا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں جاگتے میں اور جس میں مبارک کے ساتھ کرایا گیا۔ ایسا نہیں کہ خواب میں آپ وہاں آسمان پر گئے ہو، نہیں، بلکہ بیداری کی حالت میں ہمارے نبی آسمان پر گئے اور جنت اور جہنم کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے جو آج تک دنیا میں کسی نبی یا رسول کو نصیب نہیں ہوئی۔ اسی سفر میں نماز فرض ہوئی جو مسلمانوں کی معراج ہے، جس کا پڑھنے والا خدا سے باتیں کرتا ہے۔ دیکھو، نماز مومن کی معراج ہے، اسی لیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے سفر معراج میں نماز کا تحفہ عطا کیا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ پورا سبق معراج کا سفر یہ آپ کو میں نے پڑھ کر سنایا، آپ اس کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کی بار بار ریڈنگ کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔